الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ زمر سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے، وہ اللہ ہے جو روح کو قبض کرتا ہے موت کی حالت میں اور نیند کی حالت میں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے روح کے متعلق گفتگو چل رہی تھی جس میں پیر میر علی شاہ صاحب سے بھی استفادہ کیا گیا۔ مختلف جو گروہ ہیں مسلمانوں کے، ان کے درمیان جو آپس میں گفتگو ہوتی ہے یا تشریح جنہوں نے کی ہے ان کا پھر کچھ نظریہ بنتا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ آج دوسرے فرقے کا، گروہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کا نظریہ کیا ہے۔ پہلے گروہ کا جو نظریہ تھا اس کا خلاصہ یوں ہے، نتیجہ یوں ہے کہ رابطہ و تقابل کی برقراری کا نام حیات ہے، یعنی جب تک روح کا جسم کے ساتھ تقابلی آمنا سامنا یا ربط رہتا ہے ٹیلی فون کی طرح، تو اس کی مثال دے کے سمجھایا تھا، اس برقراری کا نام زندگی ہے، حیات ہے، اور جب یہ منقطع ہو جائے یا اٹھ جائے اس کا نام موت ہے۔ تو دوسرے جو فرقہ ہے اس کا کچھ نظریہ یوں ہے، یہاں سے پھر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو استفادہ کریں گے، اس کا ترجمہ فارسی میں تھا، تو فرماتے ہیں کہ جو دوسرا نظریہ ہے کہ ارواح جزیہ، وہ روح کل جو تھی پہلے نظریے والوں کی، یہاں ارواح جزیہ میں سے ہر ایک روح کل، جس کا کل تذکرہ کیا گیا تھا، یعنی ہر ارواح یا روح جزیہ، جز جسے کہتے ہیں، میں سے ہر ایک روح کل سے بغیر کسی عکس پذیری کے ذاتی لطافت کی مالک ہے، یعنی جز ہیں جس کے نا وہ مالک ہے اپنی خود سے۔ فرماتے ہیں کہ جان لے کہ وہ محققین جن کا کشف علمی مشکات نبوت سے ضیاء پذیر ہے، اس بارے میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ روح کے دو بدن ہیں، ایک عنصری اور دوسرا مثالی۔ روح حیات دنیاوی میں اس عنصری اور محسوس بدن سے متعلق رہتی ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ سبجیکٹ ہے ہی مشکل۔ اور اس بدن ظاہری کے فنا ہو جانے کے بعد مذکورہ بدن مثالی میں جو بدن ظاہری کی نسبت لطیف ہوتا ہے منتقل ہو جاتی ہے موت کے بعد، ایک جگہ سے شفٹ ہو کے دوسری شفٹ ہو جاتی ہے ادھر مثالی بدن میں، اور قیامت تک بدن مثالی یا برزخی کہہ لیں، وہ آڑ والی، اولے والی، پردے والی، حجاب والی سے نکل کر دوبارہ بدن عنصری میں آ جائے گی قیامت والے دن، یعنی مثالی بدن سے نکل کر وہ عنصری بدن میں پھر آ جائے گی، جس طرح پہلے اسی بدن میں رہ چکی تھی، اپنی اپنی ہر بدن کی روح۔ سب جانتے ہیں کہ عناصر اربع کو چار عناصر سے ترکیب یافتہ یہ انسانی بدن نیند میں معطل اور بیکار ہو جاتا ہے، جیسے آیت میں نے پڑھی ہے نا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها،
وہ اللہ ہے جو روح کو مکمل طور سے قبض کرتا ہے نیند کی حالت میں اور موت کی حالت میں۔ تو انسان نیند کی حالت میں بھی روح کے بغیر ہوتا ہے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، معطل اس کا جو ظاہری نظام میں ہو جاتا ہے، بلکہ وہی مثالی بدن ہوتا ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ لہذا روح جو ہے دونوں بدنوں کی تدبیر کرتی ہے۔ یہ ہم نے پہلے 10 جو تصریحات پڑھی تھی نا سید لطیف شاہ صاحب کی، المعروف شاہ مخی الدین ویلوری قادری کی، اس میں ہم نے یہ آغاز میں پڑھا تھا کہ یہ روح دونوں بدنوں کی ایک ہی روح ہے جو دونوں حصوں کی یہ جز کی جزیات جسے کہہ لیں ان کی تدبیر کرتی ہے، یعنی رہنمائی کرتی ہے اور انہیں مطابق منشا چلاتی ہے، اپنی خواہش کے مطابق چلاتی ہے۔ اور روح عالم مثال میں عالم ملاکوت کے عجائبات کی سیر کرتی ہے، اور اولیاء کاملین کی روحیں اور اس ظاہری بدن میں اولیاء کاملین کی جو روحیں ہیں اس ظاہری بدن میں یعنی بدن عنصری سے ذاتی اختیار کے تحت بھی جدا ہو سکتی ہیں۔ اسی کو کہا گیا ہے موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ خودکشی کر لو، مراد یہ ہے کہ جب دل کرے ساری دنیا سے ہٹ کر تو اپنی روح کو نکال کے اس طرح ہو جو جیسے تم مردہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بل اس کی تشریح الگ ہے۔ اس حالت کو اصطلاح تصوف میں یعنی ذاتی اختیار سے روح کو جدا کر دینے کو اس تصوف میں یا اصطلاح تصوف میں انتزاع اور انخلا یعنی الگ ہو جانا، جدا ہونا کہا جاتا ہے، اور اس قسم کی موت اختیاری ہوتی ہے، موتو قبل ان تموتو، جس پر مشق چاہیے، ریاضت چاہیے، قدرت و اختیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس امر میں اختلاف ہے کہ روح کی پیدائش اجسام سے پہلی ہوئی یا اجسام کے بعد۔ اس کا ہم تذکرہ چونکہ کل ہی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ مشکل ہے تھوڑا سا بھی ہے۔ یہ جو یوگی ہوتے ہیں نا یوگی، یہ دیکھیں 6 مہینے قبروں میں لیٹے رہتے ہیں بغیر کچھ کھائے ہوئے، یہ ایک پریکٹس بھی ہے۔ لیکن قرآن و حدیث انسان کو اگر آتا ہو، اس پہ تھوڑا سا عبور ہو، اس کو سمجھتا ہو، شرعی حدود میں رہ کے کسی حد تک بے تعلق ہو جائے دنیا سے، اللہ کے ذکر سے اس کا سینہ مہک جائے، اس کا دل اس کی دھڑکنوں میں اللہ 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 آ جائے، تو انسان جو ہے وہ ایک پائے کا انسان بن جاتا ہے، جسے اللہ کریم نے بھی اپنے کلام میں فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور بے شک ہم نے یقیناً بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم کے پیرائے میں تخلیق کیا ہے۔ کیونکہ یہ مشکل کام ہے اس لیے یہ بھی ساتھ فرما دیا، اسی طرح کی آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشکلات میں پیدا کیا ہے، اس کی ساری زندگی مشکلات میں گزرتی ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔